وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون تمام تعریفیں، تسبیحات، حمد و ثنا کے مقدس کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کریم سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جس بات کا ذکر کیا ہے وہ حلال کھانے کا ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائے گئے ہیں۔
انبیاء کرام کو مخاطب کیا گیا ہے، مگر حلال کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اے دنیا کے لوگوں حلال کھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے، دوسرے پارے کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ پوری انسانیت کا فائدہ ہے حلال کھانے میں، پاکیزہ کھانے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار بھی کیا ہے، ملازمت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے، اور ہمیں کر کے بتایا ہے کہ نہ کاروبار میں کوئی حرام کام کرتے ہیں، نہ مزدوری میں، نہ ملازمت میں۔ تو جس طرح رب العالمین نے کلمہ پڑھنے والوں کو فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو مسلمانوں پر لازم ہوا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا ایمان والو حلال کھاؤ، تو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہوا کہ وہ اپنے منہ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ڈالے، اپنی اولاد کو مشکوک کمائی نہ کھلائے۔ جس طرح نماز کے بغیر باقی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اس طرح حلال کے بغیر باقی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے والے مسائل ہیں، کاروباری مسائل، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہمیں تاکید کرتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے، لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے، قرض دے کے تقاضا کرتے ہوئے رویوں کو نرم رکھا جائے، پیار کی بولی بولی جائے۔ بندہ جب لینے والا ہوتا ہے، حقدار مقروض کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے، اللہ کے بندے قرض دیا ثواب کے لیے، اب جو تو بولتا ہے، اب جو تیری زبان سے گند نکلتا ہے، اب جو تیرا رویہ ہے، یہ تیرے سارے ثواب اور نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اب نیکی کو تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، پورے اجر کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایمان والو، جب دینا ہے اور جب لینے کا تقاضا کرنا ہے، دینے والے کا ہاتھ، مقروض کا ہاتھ تنگ ہو گیا، وہ تنگی میں پڑ گیا تو ذرا مہربانی کر دیا کرو۔ مقروض، اس کے اوپر ذرا مہربانی کر دیا کرو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ، تھوڑی سی مہلت آسانی کے ساتھ اس کو دے دو، ذرا مہلت دے دیا کرو محبت کے ساتھ۔ اور اگر تم صاحب حیثیت ہو، واقعی مقروض تنگ دست ہے، تو معاف کر سکتے ہو، اتنی ہمت اور گنجائش موجود ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کر دو، اس سے جو لینا ہے اسی کے اوپر صدقہ کر دو، اللہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حشر کا دن ایک بندہ سمجھے گا کہ میں تو مر گیا، نامہ اعمال میں برائیاں بڑھ گئی ہیں، تولی گئی ہیں اور نیکیاں کم ہو گئی ہیں، مگر اچانک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نکل آئیں گی اور وہ پوچھے گا کہ یہ سب کیا ہے ملائکہ، تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب آئے گا، تو کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو مہلت دیتا تھا، تقاضا کرتے ہوئے نرم رویہ اختیار کرتا تھا، سختی اور گالی گلوچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے تیرے لیے یہ فیصلہ فرما دیا، جس طرح تو اس کے بندوں پہ مہربان تھا، آج تیرا رب تجھ پہ مہربان ہے، آج تیرا رب تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، کان تاجر یداین الناس، ایک تاجر تھا بنو اسرائیل میں، لوگوں کو ادھار کا کام کرتا، ادھار پہ مال چکا دیا کرتا تھا، اور جب لینے کی باری آتی، کوئی تنگ دست ہوتا، کوئی معسر تنگی والا ہوتا، وَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، تو اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو کہتا کہ اس تنگ دست کے اوپر سختی نہ کرنا، اس کے سے معافی کر دو، اس کے اوپر نرمی کر دو، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر مہربانی کریں، ہمارا پیارا رب ہمارے اوپر مہربانی فرما دے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں فتجاوز اللہ عنہ، تو اللہ کریم نے جب اس پہ موقع آیا، اللہ نے اس پہ مہربانی فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، سخت دل، سخت زبان، بدگو، گند بولنے والا، وہ تو کسی انداز میں بھی نہیں ٹھیک۔ جس زبان سے پیارے نبی کا نام لینا، وہ زبان گالی تو نہیں دے سکتی۔ جس زبان سے پیارے اللہ کی حمد بیان کرنا، وہ زبان بکواس تو نہیں کر سکتی۔ کاروبار میں تو خاص طور پہ مارکیٹوں میں جائیں، لوگ کس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی زبان درازیاں کرتی ہیں۔ تو پہلا سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہ دیا کہ کاروبار کرتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے معافی کا رویہ، نرمی کا رویہ اختیار کرو، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ کون نہیں چاہتا
کہ جب حشر کا دن ہو تو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے۔ کس کی خواہش نہیں ہے؟ سورج میں جلنے کی، فرشتوں کے دھکے کھانے کی، فرشتوں کے زمین پر گھسیٹنے کی، جہنم کی عذاب میں جانے کی، یا پھر اس حشر کے میدان میں بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے جو خاص الخاص بندے ہیں ان میں میرا شمار ہو اور تیرے عرش کا سایہ ہو اور میں تیرا بندہ اپنے معبود کے نزدیک تیرے عرش کے سائے تلے ہوں۔ جن کو عرش کا سایہ ملنا ہے ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو تقاضا کرتے ہوئے، جو مانگتے ہوئے، حق ہے، دیا ہے، دستی دیا ہے، لینا ہے، حق ہے، اس کے باوجود وہ نرم رویہ اختیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، امام احمد مسند احمد میں اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ان ابا قتادہ کان علی رجل دین، سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے ادھار لے لیا۔ اب جناب ابو قتادہ جب اس سے تقاضا کرتے وہ بھاگ جاتا، وہ چھپ جاتا۔ ایک دفعہ یہی صحابی رسول اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، سلام کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب نہ آیا، محسوس یہ کرایا جیسے مالک گھر میں نہیں۔ ایک بچہ گھر سے باہر نکلتا معصوم۔ جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تیرے والد گھر میں ہیں؟ اب وہ بچہ تھا، اس نے کہہ دیا ہاں کھانا کھا رہے ہیں اندر ہی۔ تو کہا میں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، وہ مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملاتا، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، باہر کیوں نہیں آتا؟ بیٹے نے پھر جواب دیا کہ وہ ابا جی کا کام ختم ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، مال نہیں ہے اس کے پاس، شرم کے مارے آپ سے ملتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث کے لفظ سماعت فرمائیے، فبقا ابو قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو اپنے مکروز کے اوپر نرم رویہ اختیار کرتا ہے اس کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی ظل العرش یوم القیامہ، ایسے مہربان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ معاف فرما دیا اس کو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صحابی رسول نے حدیث سنائی اور معاف بھی فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ حدیثیں تو وہی ہیں، آیتیں بھی وہی ہیں، اسلام کی تعلیم بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ فرق دیکھیے ہم میں اور صحابہ کرام کے رویوں میں۔ وہ حدیث یاد کرتے تھے، ساری دنیا بھول جاتے تھے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق مال چھوڑ دیتے تھے، تقاضے چھوڑ دیتے تھے، معافیاں کر دیتے تھے۔ ہم لوگ جو ہمیں مسئلہ بتائے ہمارے خلاف ہو، ہم مسئلہ بتانے والا بدل دیتے ہیں، ہم حدیث سنانے والا کوئی اور ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جب تک اپنی مرضی کا مسئلہ کوئی نہ سنائے سننے کو تیار نہیں۔ فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں۔ وہ اللہ کے نبی کو دل سے کیسے مانتے تھے، اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں،
دعائیں بھی کراتے ہیں، نیک بھی بنتے ہیں، لیکن جب لینے دینے کے معاملات آتے ہیں پھر ہم بڑے سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم کی دعا کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو اللہ کے نبی کی دعائیں نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور تجارت کرنے والے، دکان کھولنے والے، لوگوں کو سودا بیچنے والے، خریداری کرنے والے، تقاضا کرنے والے، سن لے اگر تو کیسا ہے تو پھر اللہ کے نبی کی تجھ کو دعائیں ملتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى وَإِذَا اتَّضَى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس نرم دل بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرما دے۔ کیا دعا دی؟ اللہ اس نرم دل بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرما دے۔ اذا باع، جب وہ بیچتا ہے تب نرمی کرتا ہے، واذا اشترى، جب خریدتا ہے تب نرمی کرتا ہے، اور جب پیسہ لینے کا معاملہ آتا ہے، واذا اقتضى، جب تقاضا کرتا ہے پھر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں مولوی صاحب سے کہتے ہو آؤ جی دعا کریں دکان کھولنی ہے، برکت کی دعا کے لیے بلاتے ہو حضرت صاحب کو، اور کاروبار کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ اپنا رویہ ٹھیک کرو، برکتیں ہی برکتیں، وہ اللہ کے محبوب کی دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کب؟ اذا باع، جب بیچو تب نرم ہو جاؤ، اذا اشترى، جب خریدو تب نرم ہو جاؤ، اذا اقتضى، جب تم تقاضا کرو تب نرم ہو جاؤ۔ نرم اور میٹھے الفاظ سیکھو، ماتھے کے اوپر بل ڈالنا بند کیجئے، اس پیشانی کو چمکنے والا مسکرانے والا بنائیے، بھائی کہہ کے بلائیے، سینے سے لگانا سیکھیے، کسی کے ساتھ میٹھی گفتگو سے تعلق قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا معاملہ فرماتے ہیں؟ آپ کے مولا رسول آزاد کردہ غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑ گئی، ایک بندے سے آپ نے ایک اونٹ ادھار لیا، 2 دانتوں والا اونٹ۔ فرمایا اس کو جب مال غنیمت آئے گا یا کہیں سے بیت المال میں اونٹ آئیں گے تو تمہارا اونٹ تم کو لٹا دیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد بیت المال میں اونٹ آ گئے، سیدنا ابو رافع جو اونٹوں کے نگران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا وقت آ گیا ہے اس کا اونٹ اس جیسا واپس کرو۔ جناب ابو رافع بیت المال کے اونٹوں میں گئے، چکر لگایا، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا اونٹ ہلکا تھا، اور یہاں سارے ہی بہترین اونٹ ہیں، زیادہ قیمت والے ہیں، ایبیلن رباعین،
جوان اور تندرست وزن اٹھانے والے اونٹ، فرمایا جو بہترین اونٹ ہے ابو رافع اس بندے کو وہی عطا کر دے دے فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو ادائیگی کرتے ہوئے بہترین رویہ اختیار کرتا ہے۔ بہترین بندہ وہ ہے کہ واپسی بہترین کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے، لینے والا تقاضا نہیں کر سکتا کہ مجھے کچھ زیادہ دیجئے، وہ 1 روپے بھی زیادہ کا مطالبہ کرے گا تو وہ سود ہوگا، لیکن دینے والا اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، احساس کرتے ہوئے وہ اگر اپنے بھائی کے اوپر مہربانی کرتا ہے تو اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ مستحب ہے۔ پیارے نبی نے ایسا فرمایا ہے، ایسا کیا ہے، خود کیا ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام کو کہا اس سے بہتر اس کو لٹا دو، تقاضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یسر علی مسلم یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یسر علی مسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر آسانی پیدا کرے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہاں دنیا کے بھی لفظ ہیں، آخرت کے بھی لفظ ہیں۔ کسی کے لیے آسانی کرو، تمہارے لیے دنیا میں بھی اللہ آسانی فرما دے گا، آخرت میں بھی فرما دے گا۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اس کی عیب کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کسی کی کوئی بات معلوم ہو جائے، ہمارے ہاتھ شغل لگ جاتا ہے، ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ بالکل نامناسب سا کام ہے کہ جناب کوئی رو بھی رہا ہے تو فوراً اس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں، کوئی کسی حالت میں ہے تو اس کی تصویر بنا لیتے ہیں، بعد میں اس کو نشر کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں، تماشا بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ومن ستر مسلمن، جو کوئی کسی مسلمان کے کسی عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری بات فرمائی۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم اس کے کام سنوارنے کے لیے اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پانا ہے انسانیت کی خدمت میں، مظلوموں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے آسراؤں کی، بے سہارا لوگوں میں، ان میں رب ملتا ہے، یہاں ڈھونڈنا ہے۔ فرمایا جب تک دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ کریم اس کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کچھ بندوں کے کام اللہ غیب سے ہی پورے فرما دیتے ہیں، پریشانی نہیں آتی،
آتی ہے تو چلے جاتی ہے، بھائی یہ تم نے نیکی کی ہے وہی آگے آتی ہے۔ اللہ اس کو ٹھیک کر دیں، بند ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، سنن ابی داود کی یہ صحیح حدیث ہے۔ عن الصائب رضی اللہ عنہ، نام اس کا صائب بن یزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ کون شخص تھا؟ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے مکے میں کاروبار کیا کرتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا صائب جس کے ساتھ مل کے حصہ داری پر آپ کاروبار کرتے تھے۔ دونوں شریک آج کل کی لڑائیوں کو ذہن میں رکھے، کیسے بھائی بھائی سے کاروبار کی وجہ سے، دوست سے کاروبار کی وجہ سے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کھا گیا، وہ کہتا ہے وہ کھا گیا، اس نے مجھ کو داؤ لگایا، میں نے اس نے سارے معاملات الٹ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروباری ساتھی جس کا نام الصائب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا صدقتا، آپ سچے انسان ہو، وَكُنْتَ شَرِيكِ، آپ میرے حصے دار تھے، فَنِعْمَ الشَّرِيك، آپ تو بہت ہی بھلے اچھے حصے دار تھے، لا تداری ولا تماری، کبھی مخالفت نہیں کبھی کی اور کبھی نہ ہی کاروبار میں آپ کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کو بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو رویہ تھا، نبوت ملنے کے بعد بندہ یاد کر کے آ گیا کہ بندہ غلط نہیں ہے۔ میرا کاروباری ساتھی تھا، اس وقت بھی بڑا ایماندار تھا، کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی داؤ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ محترم، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ طریقے اختیار نہ کرو، ان سے لڑائی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ سارے ایسے طریقوں سے ہمیں منع کر دیا کہ کاروبار کے اندر یہ طریقے نہیں ہونے چاہیے۔ میری بات یاد رکھیے، ہم نے صرف ایک ہی سبق پڑھا ہے، سود حرام ہے۔ صرف سود ہی نہیں، اور بھی حرام کاروبار کے بڑے طریقے ہیں، ان کی کمائی بھی حرام ہے، ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ اسلام کسی کی بھی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینکریوں کی بیع سے منع فرمایا، وعن بیع الغرر، اور دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ جاہل لوگ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تو کینکری پھینک، جس بکری کو جا کے لگے گی وہی تجھے لینی پڑے گی۔ یہ کپڑے کے تھان پڑے ہیں، قیمت دے، کینکری پھینک دے، تیری قسمت میں ہو، جس کو لگ گئی وہی۔ ہم لوگوں نے لاٹری نکال لی،
جس کی قسمت میں وہ لگ گئی، اندھا دھند بانٹنا شروع ہو گئے، بھئی اب لینی پڑے گی، تیری قسمت میں جو تھا نکل آیا۔ یہ جو دھوکے کی قسمیں ہیں ان سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام کہتا ہے دیکھ کے لو، پرکھ کے لو، اور اگر دھوکہ ہو جائے تو تم واپس بھی کر سکتے ہو۔ یہ اندھا سودا اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، اور دھوکے کی وجہ سے یہ پرائز بانڈ کیوں حرام ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے۔ سارے لوگ، ہزاروں لوگ پرائز بانڈ لیتے ہیں، اور وہ جو نفع ہوتا ہے اس میں سے وہ چند لوگوں کو قرآن اندازی کے ذریعے دے کے باقی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یہی دھوکہ ہے، اگر نفع ہے تو سب کو ملے، یہ چند لوگوں کو انعام دینا، باقیوں کو محروم رکھنا، یہ تو بے انصافی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ دھوکے کا کوئی کاروبار جس میں کچھ کو نواز دیا جائے، باقیوں کو فائدے سے محروم کر دیا جائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم میں، بخاری میں احادیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہا ان یطلق الرکبان لبیع، فرمایا جب کوئی گاؤں سے سودا بیچنے کے لیے، کوئی اناج، کوئی بکرے، کوئی گائیں، کوئی لے کے شہر بیچنے کے لیے آئے، اس کو منڈی تک پہنچنے دو، راستے میں روک کے جھوٹیاں کہانیاں سنا کے اس کے ساتھ باہر ہی باہر سودا کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، منع فرما دیا۔ آپ قربانی پہ جاتے ہیں مال لینے کے لیے، سڑک کے کنارے، ابھی گاؤں گھر سے آ ہی رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہوں پتہ کوئی نہیں ہے، اس کو ٹھگ لو، وہ کہتا ہے اس کو ٹھگ لو، نہیں منڈی میں جانے دو۔ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، کوئی اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ مکان لے لیا، 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیا ابھی، تو جا کے کہتا ہے یہ مجھ سے 4 لاکھ لوگ دو، اس کا واپس کر دو، یہ مجھے مکان دے دو۔ حرام ہے اس طرح کسی کے سودے میں ڈنڈی مارنا، سودے پہ سودا کرنا، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، جعلی بولی بڑھانے کی بھی اجازت نہیں، چیز لینی نہیں ہے ریٹ بڑھانے کے لیے۔ اللہ معاف کرے، آج کل تو منڈیوں میں ایسا ہی ہے، دکاندار اپنے ملازم کو ہی، اپنے جاننے والوں کو ہی بولی میں شامل کر دیتے ہیں ریٹ بڑھانے کے لیے۔ یہ جو جال سازی سے ریٹ بڑھاتے ہیں اس کی اجازت نہیں، اور اگر میں سچ بولوں تو بڑی تکلیف ہوگی۔ یہ جو جال سازی سے ہمارے بلوں کے بل، بجلی کے بل، ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یہ جو جال سازی سے پٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یہ جو جال سازی سے ڈالر کے ریٹ چڑھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے عین خلاف ہے۔ بالکل اجازت نہیں ہے کہ خفیہ طریقوں سے کوئی قیمتوں کے اوپر کنٹرول کرے اور لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دے۔ اور اگر بادشاہ ظالم ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے، اس کی بے ایمانیوں سے، اس کی لوٹ مار سے، حکومت کی لوٹ مار سے بچانا بھی فرض ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے کشتی میں پار جانا تھا، بابا جی نے کشتی توڑ دی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں توڑ دی؟ تو بابا جی فرمانے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا،
دوسرے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ ہے، لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، میں نے غریب کے مال کو بچانے کے لیے اس کو توڑ دیا۔ تو پتہ چلتا ہے اگر بادشاہ ظلم پہ آئے تو اس سے اپنا مال بچانا فرض ہے، اس سے چھپایا بھی جا سکتا ہے، اپنا حق بچانا یہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں دھوکہ نہ دیا کرو، وَلَا تَسُرُّ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، لوگ آج بھی جانور بیچتے ہیں، تب بھی بیچتے تھے، بکری ہوتی، اونٹنی ہوتی، اس کا دودھ تھنوں میں روک دیتے، تو جب بکنے جائے گی تو پتہ چلے گا یہ 15 کلو دودھ دیتی ہے، یہ 10 کلو دودھ دیتی ہے۔ فرمایا تھنوں میں دودھ روک کے جانور کو تکلیف دے کے ایسے سودے نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو۔ ہم لوگ شو کیس میں کچھ لگاتے ہیں، گودام میں کچھ رکھتے ہیں، سودا اگلے والے مال کا کرتے ہیں جو دکھاوے پہ لگایا ہوا ہے، اور تول کے پیچھے سے دیتے ہیں۔ وہ حرام ہے یہ ساری چیزیں، اور جس طرح سود حرام ہے یہ بھی حرام ہے، سارے فراڈ کے طریقے حرام ہیں، لوٹ مار کے طریقے حرام ہیں۔ اللہ کریم اسلامی اخوت کا احساس دلوں میں پیدا فرمائے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو کہے کہ میں تو اپنی جیب بھر لوں، سامنے والا بے شک مر جائے، سامنے والا اس کو بے شک کتنا نقصان ہو جائے، یہ سوچ ہی مومن کی نہیں ہے، یہ ایمان والے عقیدے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت پہ عرض کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔